الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم شروع کرتے ہیں ہدایت النحو، اور اس کے مصنف کے بارے میں ہم صرف یہ بتائیں گے کہ اس کے مصنف کا نام ہے الشیخ سراج الدین چشتی نظامی۔ آگے آپ انشاءاللہ کلاس میں استاد سے اس کے بارے میں تفصیل پڑھیں گے، یا شروحات میں اس کی تفصیل ہے، اس کے حالت زندگی، یہ سب ذکر ہے۔ ہمارا مقصد جو ہے وہ کتاب ہے، کتاب کی عبارت اور کتاب کے مسائل۔ بسم اللہ کی ترکیب ہم شرح میں تعمیل میں کر چکے ہیں، آپ اگر وہی سے کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ الحمد کے الف لام جنسی یا استغراقی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنس حمد یعنی ماہیت حمد یا حمد کے جتنے افراد ہیں، للہ میں لام جو ہے یہ اختصاص کے لیے ہے کہ خاص ہے، مختص ہے، للہ اللہ کے لیے۔ اللہ جو ہے عالم ہے، لذات واجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمال۔ رب جو ہے، رب کا معنی ہے پرورش پانا، پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ عالمین جو ہے عالم کی جمع ہے، عالم ما سوى اللہ، اللہ کے سوا جتنا بھی ہے یہ سب عالم ہے۔ رب العالمین، جب یہ کہا کہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین اور رب العالمین آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں سے، تو یہ کہا تو اس سے شک پیدا ہو گیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ پورے عالم کا رب ہے، اسی طرح آخرت میں بھی عاقبت جو ہے وہ ان سب کے لیے صحیح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس طرح ہی پرورش کرے اور اس طرح سب کو ہی رکھے گا۔ تو اس کے جواب میں کہا کہ والعاقبت، انجام جو ہے، اس میں جو الف لام ہے یہ عوض کے لیے ہے، اور اس کا معنی ہے خیر العاقبہ، خیر العاقبت ہے للمتقین، متقین جو ہے یہ متقین، متقین کی جمع ہے، یہ باب افتعال سے ہے، اتقا، اور اس کا جو مجرد ہے وہ وقا ہے، وقا یقی، اور اس کا معنی ہے پرہیزگار، متقی لوگ۔ تو وقا یقی، اور باب افتعال میں تو واو کو تا سے بدل دیا اور تا کو تا میں ادغام کیا تو اتقا بن گیا۔ والصلاۃ، صلاۃ کے 4 معنی ہیں۔ ایک جب انسانوں کے لیے استعمال ہو، اس کا معنی ہے طلب الرحمہ، دعا، دعا طلب الرحمہ، لیکن جب اللہ کی طرف نسبت ہو تو مراد رحمت ہے، فرشتوں کی طرف ہو تو استغفار ہے، اور انسانوں کی طرف ہو تو طلب الرحمہ ہے، دعا ہے، اور جب وحوش اور طیور کی طرف ہو تو تسبیح و تحلیل ہے۔ علی رسولہ، رسولہ یعنی الصلاۃ نازلۃ علی رسولہ، نازلۃ علی رسولہ، رسول کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بھیج دے لتبلیغ احکامی، اپنے دین کی تبلیغ کے لیے، اور اس کو کتاب، نئی کتاب اور نئی شریعت دے، اس کو رسول کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بھیجے اور اس کو یعنی لتبلیغ احکامی ہی، اور اس کو کتاب اور نئی شریعت دے یا نہ دے، اس کو نبی کہتے ہیں۔ یہ نبی جو ہے وہ نبی اس رسول کے مقابلے میں عام ہے، اور رسول خاص ہے۔ محمدن، یہ اس کو مبدل منہ بنایا ہے یا عاطف بیان بنا دیں، اور اس کو محمدن یہ باب تفعیل سے ہے، اور اس میں کثرت ماخذ ہے، کثرت
ماخذ کثرت ماخذ سے مراد یہ ہے کہ اس میں جو حمدہ ہے اس میں تکسیر ہے اور یہ باب تفعیل سے مفعول کا صیغہ ہے، تو جس کی زیادہ تعریف کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں محمد۔ آل جو ہے یہ اصل میں اہل تھا، اس لیے کہ اس کی تذکیر جو ہے اوائل آ رہا ہے، اور آل جو ہے یہ مذکر کے لیے، ذوی العقول کے لیے، مذکر کے لیے اور اشراف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اہل جو ہے وہ غیر ذوی العقول کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، ذوی العقول کے لیے بھی، سب کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ وہ اصحابہ، یہ تو یا صاحب کی جمع ہے، صاحب یا صاحب اور یا صاحب، صاحب نہر، صاحب اور صاحب یعنی شاہد، جس طرح شاہد کی اشہاد آتا ہے شاہد۔ و اصحابی اجمعین اس لیے فرمایا کہ بعض لوگ جو ہے بعض صحابہ کرام کو نہیں مانتے، تو اس وجہ سے اجمعین کا لفظ لایا۔ اما جو ہے یہ تفصیلیہ ہے یا استنافیہ ہے، تفصیلیہ اور یا استنافیہ، اور اس کے جواب میں فا کا استعمال جو ہے وہ لازمی ہے۔ بعد جو ہے یا پر مبنی ہے، اس کے بعد یہ اصل میں ہے بعد الحمد والصلاۃ، بعد الحمد والصلاۃ، تو اس کو حذف کر کے اس کو مبنی بر ضمہ کر دیا، اس لیے کہ یہ منوی ہے، نسیہ منسیہ نہیں، یہ منوی ہے، تو اس وجہ سے یہ مبنی ہے بر ضمہ۔ فہذا یہ اشارہ ہے اور کتاب کی طرف، جو معانی یا الفاظ جس کو محسوس کے درجے میں لے کے، محسوس اور مفصل کے درجے میں، اس لیے کہ حاضہ کے ذریعے سے اشارہ ہوتا ہے جو آنکھ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں اس کو، لیکن یہ کتاب جو ہے مصنف کے ذہن میں ایسا ہے جس کے الفاظ اور اس کے معانی جس طرح یہ معقول ہے اور محسوس ہے۔ مختصر، مختصر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے الفاظ کم ہوں اور معانی زیادہ ہو۔ مضبوط، مضبوط اس کو کہتے ہیں کہ جو حشو تطویل سے پاک ہو۔ حشو کہتے ہیں، مختصر معنی میں ہے کہ حشو اس زیادتی کو کہتے ہیں جو بلا فائدہ ہو اور متعین ہو، اور یہ بھی بلا فائدہ ہو، زیادت بلا فائدہ، بلا فائدہ لیکن غیر معین ہو، غیر معین ہو۔ انواع کے معنی انشاءاللہ ہدایت النحو میں پڑھیں گے کہ انواع کے کتنے معنی ہم کر سکتے ہیں۔ یہ ہدایت النحو وسمیت ہدایت النحو، اس میں پڑھیں گے جماعت، مصنف فرماتے کہ میں نے اس کو جمع کیا، فیہ اس میں، یہ متعلق ہو گیا اس کے ظرف لغو۔ مہمات، مہمت ان کی جمع ہے جو اہم ہوتے ہیں، اور اس سے مراد مقاصد، مقاصد نحو مسائل النحو ہے۔ اعلیٰ ترتیب الکافیہ، یعنی جب میں نے اس کو جمع کیا تو مہمات النحو کے لیے یا تو اس کو بنا دے صفت، اعلیٰ ترتیب الکافیہ یعنی جماعتوں کے لیے، کس حال میں نے بنایا، یعنی جماعتوں فیہ اس کو متعلق کر دے اس کی جماعتوں کے، تو یہ ظرف لغو بن گیا، ظرف لغو۔ یہ کافیہ کی ترتیب پر، جس طرح کافیہ میں باب باب اور فصل فصل ہے، اور اس میں پہلے اسم پھر فعل پھر حرف ہے، پھر منصوبات مرفوعات، اس طرح، تو اسی ترتیب سے میں نے بھی اس کو جمع کیا ہے۔ مبوباً، اس کو مبوباً اور مبوباً دونوں، مفصلاً اور مفصلاً دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اس کو مبوباً پڑھیں گے، مبوباً، تو یہ جماعتوں کی ضمیر ہے، یہ ذوالحال ہوگا،
اور یہ دونوں اس کے لیے حال بنیں گے، اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں نے اس کو جمع کیا اس حال میں کہ اس کو باب باب اور فصل فصل، میں نے اس کو جمع کیا اس حال میں کہ میں اس کو باب باب کرنے والا اور فصل فصل کرنے والا ہوں۔ اور اگر اس کو فی ہی کی جو ضمیر ہے یہ ذوالحال مانا جائے تو اس کو مبوباً اور مفصلاً کہ جماعت فی ہی اس میں جب ہم ذکر کر رہے تو اس حالت میں کہ یہ مبوباً اور مفصلاً یعنی تفصیل کے ساتھ اس کو جمع کیا۔ عبارت باب باب اور فصل فصل۔ بعبارت عبارت کہتے ہیں، عبارت کہتے ہیں خواب کا معنی بتانا، خواب کا معنی بتانا، اور یہاں پر مراد ہے وہ الفاظ جو معانی پر دلالت کریں، وہ الفاظ جو معنی پر دلالت، جس طرح خواب بتانے والا جو خواب کی تعبیر بتاتا ہے، خواب کا معنی بتاتا ہے، وہ اس سے اس کے خیر اور شر پوشیدہ ہوتا ہے، تو خواب بتانے والا اس کی تفسیر کرتا ہے۔ اسی طرح یہ عبارت جو ہے یہ ان الفاظ کی تفسیر کرتا ہے جو دل میں پوشیدہ ہے۔ مع ایراد، ایراد جو ہے باب افعال سے ہے کہ لائے الامثلہ مثال کی جمع ہے، فی جمیع مسائلہا مسئلۃ کی جمع ہے، مسئلہ اسم ظرف ہے، اسم ظرف ظرف مکان ہے یا ظرف زمان ہے، یعنی وہ جگہ جس میں سوال ہو یا وہ وقت جس میں سوال ہو، اور یا مسائل سے مراد مسائل النحو ہے، یعنی نحو کے قواعد النحو۔ من غیر تعرض، کہ میں نے تعرض نہیں کیا، للادلۃ دلیل کی جمع ہے، اور دلیل کہتے ہیں دلیل الشیء ما یعرف ذالک الشیء، کہ جس کے ذریعے وہ چیز پہچانی جائے اس کو دلیل کہتے ہیں۔ علل، علت کی جمع ہے، یہ کیوں تعرض نہیں کیا میں نے اس کو، لئلا، من غیر تعرض لئلا یشوش یا یشوش ذہن یا ذہن، اگر یشوش تو یہ تشویش جو ہے، یہ تعرض جو ہے یہ تشویش میں نہ ڈالے، تشویش میں نہ ڈالے، تو یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہوگا اور یہاں پر ذہن پر منصوب ہوگا۔ اور اگر یشوش، یشوش تو پھر ذہن یہاں پر اگر ہم منصوب پڑھیں گے تو یہاں پر مرفوع پڑھیں گے، اس لیے کہ ذہن اس کے لیے پھر نائب فاعل ہے اور یہ مجہول کا صیغہ ہوگا، مجہول کا، اور یہاں اس میں نائب فاعل، یہ نائب فاعل ہوگا۔ اور اگر یہ معروف ہو تو یہ اس کے لیے مفعول بھی، اور تعرض یہ اس کے لیے فاعل ہوگا۔ مفتری اس کو کہتے ہیں کہ جو کتاب کی پہلے جو شروع کر دیں اور اس کا ارادہ ہو باقی کی تحصیل کے، تو اس کو کہتے ہیں مبتدی۔ عن فہم المسائل، یہ فرما رہے ہیں، حضرت فرما رہے کہ یہ کتاب جو مختصر اور مضبوط ہے، حاشیہ و تطویل سے پاک ہے، اس میں نے مہمات نحو کو جمع کیا علی ترتیب الکافیہ، کافیہ کی ترتیب پر، باب باب اور فصل فصل، بے عبارت واضح، واضح عبارت کے ساتھ، اس میں کوئی جس طرح اس کا عبارت جو ہے وہ مغلق ہے اسی طرح مغلق یہ عبارت نہیں ہے۔ مع اراد الامثلہ، مثال بھی ہے اس میں، فی جمیع مسائل، یا سارے مسائل میں، من غیر تعرض، ادلہ اور علل ہم نے اس لیے ذکر نہیں کیا تاکہ مبتدی کے ذہن جو ہے وہ تشویش میں نہ پڑے، عن فہم المسائل، مسائل کے سمجھنے سے۔ تو یہ میں نے اس طرح اس لیے پڑھ لیا کہ ہمارے مدارس میں بہت سارا وقت اس پر لگاتے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے اس پر کم وقت لگا دیا، آگے کتاب پر انشاءاللہ ہم اپنا پورا وقت ادھر ہی لگائیں گے۔
اور کوشش اسی میں کریں گے. اور اس کو میں نے سوال جواب کی طرح حل نہیں کیا، لیکن اگلے انشاءاللہ جو سبق ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ